حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندہ مومن کو اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا پردہ رکھے گا اور اس سے گناہوں کا اقرار کرواتے ہوئے پوچھے گا، کیا تو نے اس گناہ کو تو پہچانتا ہے؟ کیا اس گناہ کو تو پہچانتا ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، بے شک دنیا میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج تیرے گناہوں کو بخشتا ہوں، پھر اس کی نیکیوں کا رجسٹر اس کو دے دیا جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور قیامت کے دن اللہ عز و جل مسلمانوں کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا اور بندوں کو ان کے گناہوں پر عذاب دینے کے بجائے معاف فرمائے گا، اور ان کی نیکیوں والا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے بخشش و مغفرت کی ایک بہت بڑی امید ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن بندہ مومن کو اللہ عز و جل کے قریب کر دیا جائے گا۔ یہاں قربت سے مراد مکانی قربت نہیں بلکہ مرتبے اور درجے کے لحاظ سے قربت مراد ہے، کیونکہ اللہ عز و جل مکان و مسافت سے پاک ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، قرب الہی کا معنی یہ ہے کہ مرتبے اور احسان میں قریب ہونا، نہ کہ مسافت میں قریب ہونا، کیونکہ اللہ تعالی مسافت اور اس کے قرب سے پاک ہے۔ اور نزہۃ القاری میں ہے کہ اللہ عز و جل شہید و بصیر ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو اللہ عز و جل اس کے قریب ہے۔ اور یہاں پہ اللہ عز و جل بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے تو ساری مخلوق کے سامنے اس کی ذلت و رسوائی نہ ہو اور مخلوق اس کے گناہوں پر مطلع نہ ہو۔ اور فرمایا امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی اہل محشر سے اس کو چھپا لے گا اور اس بندے کو شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ اور علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل اسے محفوظ فرما لے گا اور اس کو میدان محشر سے فرمائے جدا کرتے ہوئے اہل محشر سے وہاں چھپا لے گا، جہاں رب تعالی اس سے اس کے گناہوں کا خفیہ طور پر ذکر کر فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، جب رب تعالی بندے کو اس کے گناہ یاد دلائے گا تو مومن فوراً اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، جبکہ کافر ہیلے بہانے کریں گے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ مومن اپنے گناہوں کا فوراً اقرار کرے گا، وہاں بہانے نہ بنائے گا، اور کفار جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، فرمایا ہمیں اپنے رب کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ دوسرے یہ کہ مومنوں کی نیکیوں کا حساب اعلانیہ ہوگا اور گناہوں کا حساب خفیہ ہوگا، بلکہ نیکیوں کی فرمائے نیکی چہرے پر فرمائے کہ نمودار ہوگی کہ ان کے منہ چمکتے ہوں گے، مگر فرمائے کہ بروں کی برائیاں چہرے پر ظاہر نہ ہوں گی، ان کے منہ نہ بگڑیں گے، کیونکہ فرمائے یہ لوگ پردہ پوش لجپال محبوب کی امت میں ہیں، فرمائے ان کی پردہ پوشی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اس دنیا میں بھی پردہ فرمایا، آخرت میں بھی پردہ فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، مومنوں پر کل بروز قیامت ان کے رب عز و جل کا یہ بہت بڑا فضل ہوگا کہ وہ ان کے گناہوں کو چھپائے گا
اور رب تعالی جس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا پھر اس پر عتاب نہیں فرمائے گا کہ معافی کے بعد عتاب کرنا یہ ہمارے رب کی شان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فرمایا تو تم اچھی طرح درگزر کرو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل الصفح الجمیل یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل امیر علیہ السلام نے جواب دیا جب آپ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیں تو پھر اسے ملامت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل پھر تو اللہ اپنے کرم کی بدولت اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جس سے درگزر فرمائے تو اس پر عتاب نہ کرے۔ یہ سن کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام رونے لگے اور رسول پاک صاحب نولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں کی طرف حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ تمہارا رب تم دونوں کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے جس کو میں معاف کر دوں گا اس پر عتاب کیسے کروں گا، ایسا کرنا میرے شایان شان نہیں ہے۔